السلام علیکم ناظرین، ترکیہ اردو میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسان اور آج کی یہ خصوصی رپورٹ ہے مشرق وسطیٰ کے بدلتے ہوئے منظرنامے پر، جہاں ایران نے اسرائیلی حملے کے جواب میں وہ کاری وار کیا ہے جس نے نہ صرف تل ابیب کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ دنیا بھر میں سفارتی، عسکری اور عوامی سطح پر تہلکہ مچا دیا ہے۔ ناظرین، ایران نے اپنے حملے کو وعدہ صادق یعنی سچا وعدہ کا نام دیا ہے۔ اس حملے میں ایران نے نہ صرف میزائل استعمال کیے بلکہ کامیاب ڈرون حملوں سے اسرائیلی دفاعی نظام کو بریک کر دیا۔ 150 بیلسٹک میزائل 2 مرحلوں میں اور 100 سے زائد خودکش ڈرونز اسرائیل کے مختلف علاقوں میں داغے گئے۔ اہم اہداف میں تل ابیب کے ملٹری ہیڈ کوارٹرز، حیفا بندرگاہ، رملہ ایئر بیس اور موساد کے خفیہ دفاتر شامل تھے۔ نیتن یاہو کے قریبی مشیروں میں شامل ایک اعلیٰ انٹیلیجنس افسر ہلاک ہوا۔ اسرائیلی نیوی کا سربراہ یوسی لیوی بھی حیفا میں میزائل حملے میں مارا گیا۔ ناظرین، ایران کا سب سے چونکا دینے والا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے 3 امریکی ساختہ F-35 اسٹیلتھ طیارے مار گرائے ہیں، جو اسرائیل کے پاس موجود جدید ترین جنگی طیاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا IRIB، فارس اور تسنیم کے مطابق یہ طیارے ایران کی فضائی حدود کے قریب آئے اور انہیں زمین سے فضا میں مار کرنے والے جدید ایرانی میزائلوں نے تباہ کر دیا۔ ان میں سے ایک طیارے کی خاتون پائلٹ ایلینا موئر کو ایران نے گرفتار کر لیا، جس کی مبینہ ویڈیو ایرانی ٹی وی پر نشر کی گئی۔ ویڈیو میں ایک مغربی چہرے والی خاتون کو ایرانی فوجیوں کی نگرانی میں دیکھا گیا، جس نے دنیا بھر میں سنسنی پھیلا دی۔ اسرائیل نے اس دعوے کی مکمل تردید کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ نفسیاتی جنگ کا ہتھیار ہے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ تاہم اسرائیلی میڈیا میں بھی اس خبر کا دبے الفاظ میں ذکر کیا جا رہا ہے، خاص طور پر جب تل ابیب کے شہریوں نے رات بھر سائرن اور دھماکوں کی آوازیں سنی اور سوشل میڈیا پر گری ہوئی چیزوں کی ویڈیوز اپلوڈ کیں۔ عالمی میڈیا میں اس خبر کو مختلف انداز میں کور کیا گیا ہے۔ دی گلوبل ٹائم چائنا نے ایران کے دعوے کو سرخی کے ساتھ شائع کیا اور کہا کہ ایران نے امریکہ کے تیار کردہ F-35 کو مار گرا کر جدید ٹیکنالوجی کے خلاف اپنی صلاحیت ثابت کر دی ہے۔ المائدین اور پریس ٹی وی جیسے میڈیا ہاؤسز نے خاتون پائلٹ کی گرفتاری کو نمایاں طور پر کور کیا اور دعویٰ کیا کہ ایران نے پائلٹ سے اہم تکنیکی معلومات حاصل کی ہیں۔ BBC، رائٹرز اور CNN نے اس واقعے پر محتاط رپورٹنگ کی ہے اور کہا ہے کہ یہ خبر آزاد ذرائع سے تصدیق طلب ہے۔ الجزیرہ عربک نے ویڈیو کلپس اور سوشل میڈیا ٹریس کے ذریعے رپورٹ کیا کہ کم از کم ایک F-35 تل ابیب کے شمال میں گرنے کی خبر سچ ہو سکتی ہے، کیونکہ مقامی شہریوں نے غیر معمولی سرگرمی اور ملبے کی تصاویر شیئر کی ہیں۔ اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ F-35 جیسے اسٹیلتھ طیارے کی پہلی جنگی تباہی ہوگی، جو نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کے لیے بھی ایک زبردست اسٹریٹجک جھٹکا ہے۔ ناظرین، ایرانی حملے کے بعد تل ابیب، حیفا اور اسدود میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ درجنوں عمارتیں تباہ ہوئیں، کئی شاپنگ مالز اور سڑکیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ تل ابیب کے مرکزی اسپتال میں زخمیوں کی بھرمار ہے، جبکہ 3 سے زائد شہریوں کی ہلاکت اور 60 سے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ عوامی سطح پر خوف و ہراس کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں شہریوں نے راتیں پناہ گاہوں میں اور زیر زمین میٹرو اسٹیشن میں گزاری ہیں۔ اسرائیلی سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف شدید رد عمل دیکھا گیا ہے، یہاں تک کہ ایک احتجاج بھی سڑکوں پر رونما ہوا اور نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ ناظرین، دی نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ ایران نے جنگ کے اصول بدل دیے ہیں۔ یہ محض بدلہ نہیں بلکہ ایک نئے دور کی ابتدا ہے۔ الجزیرہ نے تجزیہ دیا ہے کہ ایران کی اسرائیلی انٹیلیجنس کے اہم مراکز پر درست حملے اس کی گہری جاسوسی صلاحیتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ BBC نے کہا ہے کہ یہ 1979 کے انقلاب کے بعد مشرق وسطیٰ میں ایران کی جانب سے سب سے براہ راست اور مہلک کارروائی ہے۔
چین نے ایران کے دفاعی حق کو تسلیم کرتے ہوئے بیان دیا کہ کسی بھی ملک پر اگر اس پیمانے پر حملہ ہو تو اسے مناسب اور متناسب جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ مشرق وسطیٰ میں یک طرفہ عسکری طاقت کے استعمال کا دور ختم ہو چکا ہے۔ چین اور روس دونوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے دفاع کا مقدمہ پیش کیا اور اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے جنرل اسمبلی میں کہا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا خود مختار حق استعمال کیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں خواجہ آصف نے کھل کر ایران کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت پورے مسلم ورلڈ کے خلاف ہے۔ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران نے روایتی حدود کو توڑ دیا ہے اور اب اسرائیل کو پہلی بار براہ راست جواب ملا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اب اسرائیل کی عسکری برتری کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ امریکہ بظاہر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، مگر اندرون خانہ واشنگٹن میں اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ خلیجی ممالک بھی تذبذب کا شکار ہیں کہ ایران کے ساتھ کس حد تک کھڑے ہوں۔ ایران کا جوابی وار نہ صرف عسکری حوالے سے بلکہ سفارتی، ذہنی اور نفسیاتی محاذ پر بھی ایک زوردار حملہ ہے۔ اسرائیل جو برسوں سے حملے کرتا آ رہا تھا اب دفاع کی پوزیشن میں ہے۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک نیا باب ہے مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں۔ جی ناظرین، آپ سے ملاقات اب اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔